أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہمارا جز نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 2 یعنی 2۔ تو بلکہ آیت نمبر 2 میں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلو، نہ تم حلال کرو، شعائر اللہ، نشانیوں کو اللہ کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ ماہ حرام کو، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کو، ولا القلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کو۔ تو یہاں پہ یہ جو یا ایھا الذین، ابھی آگے آیت ہے لیکن میں یہاں پہ روک کے اس کی ترجمہ بتایا، اس کی تفسیر کر کے پھر آگے چلتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دوبارہ ایمان کی صفت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، تو یعنی ایمان والوں کو اسپیشلی پکارا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایمان والوں کو پکارا جائے تو غور کرو، یا تو پھر کوئی ایسی اہم بات ہوگی کہ جس میں اللہ کا کوئی خاص حکم ہوگا کہ یہ کرو، یا پھر کوئی اتنی اہم بات ہوگی کہ جس میں اللہ کا کوئی ایسا حکم ہوگا، کسی شر سے روکا جا رہا ہوگا کہ یہ نہ کرو، یا ایھا الذین آمنو۔ تو یہاں بھی پکارا گیا ہے ایمان والوں کو خاص، کہ اے لوگو، وہ کون سے لوگو جو ایمان لائے ہو، تو لا تحلو، نہ یعنی روکا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، روکا جا رہا ہے اللہ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو۔ تو اللہ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے مراد ہے مقامات حج، اور پھر کیا، اعمال حج، اور دیگر ایسی چیزیں جو دین کی خصوصی علامات ہیں، جو کہ دین کی نشانیاں ہیں۔ تو یعنی اعمال حج کیا ہے؟ اعمال حج میں آتا ہے نا، جیسے اب کوئی جا رہا ہے حج کے لیے جا رہا ہے یا عمرے کے لیے جا رہا ہے، احرام پہنتا ہے، وہ پھر طواف کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے تو پھر میدان عرفات میں جانا ہوگا، پھر میدان مزدلفہ میں جانا ہوگا، اور پھر حالت احرام کی پابندیوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، جس کے اندر پچھلی آیت میں بتایا گیا نا کہ شکار نہیں کرنا کسی قسم کا بھی، اور مقامات حج خاص طور پر خانہ کعبہ، پھر صفا مروہ کی سعی، اور پھر مینا مزدلفہ کا ٹھہرنا، قیام کرنا عرفے کے دن۔ تو یہ جو ہے یہ خاص ہے۔ تو جب کہا جا رہا ہے اس میں کہ جب تم سفر حج پہ نکلو تو پھر خاص طور پر دو چیزوں کا خیال رکھو۔ کن چیزوں کا خیال رکھو؟ کہ مطلب جا رہے ہیں جن جگہوں پر، ان جگہوں کا خیال رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہوں کی حرمت کا خیال تو رکھو ہی رکھو، جگہوں کی حرمت کا، ان کی عظمت کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو عمل کرنے ہیں وہ بھی بہت احسن طریقے سے کرنے ہیں، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کرنے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ احرام پہن لیا بس وہ ایک عام کپڑوں کی طرح نہیں، اس کی کچھ پابندیاں ہیں کہ جب آپ نے احرام پہن لیا تو آپ نے احرام کی جو پابندیاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اللہ نے جو پابندیاں احرام کی حالت میں دی ہیں، اللہ کی ان پابندیوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، یعنی احرام کی جو شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ہے، ان کا مذاق نہیں کرنا کہ ہم حج بھی کریں عمرہ بھی کریں، احرام تو نہیں پہنوں گی، یہ تو نہیں کروں گی، یہ اس طرح سے کیوں ہے، وہ اس طرح نہیں۔ جو فرما دیا کہ جب سفر حج پہ نکلو تو جو اس کی شرائط ہیں، جیسا کہ احرام کا میں ذکر کر رہی ہوں، تو پھر پوری طرح اس کو دل سے پہنو اور حج کے لیے پھر جاؤ۔ تو اب اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے راستے پر جب انسان نکلتا ہے نا تو پھر اس کے راستے ادب سے طے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ادب کا مقام ہے، وہ بہت بڑا مقام ہے، اور وہاں بڑے مینرز کے ساتھ، بڑی شرائط کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ جانا پڑتا ہے، ان ساری باتوں کی پابندی کرتے ہوئے کہ جو اللہ نے فرما دی۔ اور اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا جاتا اس سفر پر کہ مجھے یہ پسند ہے یا ایسا کرنا ہے، یہ کر لیتے ہیں، یہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کوئی مرضی نہیں چلتی، بلکہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کی محبت تقوی کے ساتھ، فل اس کے ہو کر، اس کو اپنا کر، اس کی باتوں کو اپنا کر، اس کی ساری شرائط پر پورے اترتے ہوئے
نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی بھی، ظاہری احترام بھی باطنی احترام بھی، صرف یہ نہیں کہ صرف چلے جا رہے ہیں اور صرف ایسے جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں، نہیں، دل بھی جھکاؤ کے ساتھ جائے اور پورے احترام کے ساتھ۔ اور پھر اس آیت کے مطابق تو لڑائی جھگڑے کے کام سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، جھوٹ اور غیبت اور برائی اور شرک اور کفر اور ریاکاری، ہر اس چیز سے بچنا ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، پرہیز کرنا ہے برائی سے، دلوں میں تقوی لے کر جانا ہے۔ جب دل میں تقوی ہوگا نا، جب انسان ان ساری چیزوں سے بچے گا، تو یہی تو تقوی کی علامت ہے کہ ادب کا مقام ہے، تو ادب سے جاؤ۔ تو فرمایا یہ کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، نشانیوں کو اللہ کی، اور ولا الشہر الحرام، یعنی یہ جو مہینہ ہوگا جس میں آپ حج کے لیے آؤ گے، تو اس مہینے کی بھی حرمت ہے، اور حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ وہ 4 مہینے کی حرمت کرنی ہے، ادب کرنا ہے اس کی، ان 4 مہینوں کی بھی بے ادبی نہیں کرنی، ان 4 مہینوں کی بھی ایمان والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ 3 تو لائن سے ہے نا، جیسے ذی القعدہ، ذی الحج، اور پھر اس کے بعد محرم، اور ایک مہینہ رجب کا بھی ہے، رجب کا بھی ہے۔ تو ذیقعد میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب تو ہوائی سفر ہو گئے، لیکن پہلے تو لوگ قافلوں کی شکل میں سفر کی دقتیں اٹھاتے ہوئے جاتے تھے، اور سفر بہت دور کا ہوتا تھا، تو ذیقعد کے مہینے میں نکلتے تھے، تو جا کے ذی الحج میں پہنچا کرتے تھے۔ تو ذیقعد پر حج پہ جاتے تھے، پھر ذی الحج میں حج کی ادائیگی ہوتی تھی، اور پھر واپسی کب ہوتی تھی؟ محرم میں۔ تو یہ تینوں مہینے، اور پھر چوتھا مہینہ کون سا؟ رجب، کیونکہ رجب کے مہینے میں بہت زیادہ لوگ بکثرت عمرہ کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، اس وقت بھی کرتے تھے بکثرت۔ تو معاملہ یہ تھا کہ عربوں کے ہاں نبی کریم کی آمد سے پہلے بدامنی بہت تھی، جس امن نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عربوں کے ہاں بہت لوٹ مار کا سلسلہ چلتا تھا، اور سفر بہت مشکل ہو گیا تھا، قافلے لوٹ لیے جاتے تھے، اور لوگ ہمیشہ سے خانہ کعبہ میں آتے رہے عبادت کے لیے، حج کے لیے، تو آنے والے جو لوگ تھے، جو قافلے تھے، جو مل کر آیا کرتے تھے، وہ لوٹ لیے جاتے تھے۔ تو پھر اب کیا ہوا؟ ان مہینوں کو جب حرام قرار دیا گیا، تو سفر حج بہت پرامن ہو گیا۔ ان مہینوں کی ادب کرنا ہے آپ نے، ان میں کوئی بھی لوٹ مار نہیں ہوگی۔ تو جب یہ کہا گیا نا کہ ان مہینوں کی حرمت پامال نہ کرو، یعنی حرام کر دیا گیا کیا چیز؟ یہ کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، یعنی ان کی حرمت کا ذکر کر دیا گیا کہ حرمت کا خیال رکھو، حرمت کو پامال نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو قافلے ان مہینوں میں حج کے لیے جا رہے ہیں، ان قافلوں کا ادب کرو، ان کا ادب کرو، اور جس جگہ جا رہے ہو اس جگہ کا بھی ادب کرو، اور وہاں جا کر جو اعمال کرو گے وہ بھی پورے خلوص نیت اور ادب اور احترام کے ساتھ کرو۔ اور پھر یہ کہ جس مہینے میں جا رہے ہو ان مہینوں کا بھی ادب کرو، لحاظ کرو۔ تو یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ادب سکھایا جا رہا ہے، کس قدر مہینے کا ادب، اعمال کا ادب، ادب سے اعمال، جگہ کا ادب، اس قافلے کا ادب، لمحہ لمحہ ادب سکھاتا ہے دین ہمارا۔ یعنی عبادت محض عبادت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ چلے گئے سفر پہ، وہاں طواف کر لیا، چکر مار لیے، اور وہ نہیں، وہ تو دل کے، یہ تو دل کی عبادت ہے، تقوی کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے محبت کے ساتھ، پورے اللہ تعالیٰ کو شعور کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایک پوری کیفیت کے ساتھ ہے کہ تم پوری ادب والی کیفیت کے ساتھ حج کرو، ہر چیز کا احترام کرو، جگہوں کا احترام کرو، سفر کرو تو سفر کرنے والوں کا جو احترام ہے، وہ جن علاقے سے گزرے ان کو بھی چاہیے کہ وہ ان قافلوں کا احترام کریں۔ اور پھر خصوصی طور پر ان مہینوں میں جنگ سے روکا گیا، لڑائی جھگڑے سے روکا گیا۔ تو جو ہے حرمت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ جنگ ہے، کہ جنگ نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لوٹ مار نہیں کرنی، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی، اور حرام کام کرنے سے منع کیا گیا۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو حج کے ارادے سے نکلے ہوں، ان کے ساتھ وہ خود بھی کوئی ایسا حرام کام نہ کریں، اور پورے خلوص کے ساتھ اور پورے ادب کے ساتھ جائیں، اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، دوسرے لوگ بھی ان کا ادب کریں اور ان کا احترام کریں۔ ولل ہدی یعنی ہدی کیا؟ تم، اور تم نہ تم
اور نہ قربانی کے جانوروں کو. ہدی کا مطلب یہاں پر جانوروں کی یعنی اور نہ تم ہدی کے جانوروں کی بے حرمتی کرو. ہدی کا جو لفظ ہے نا ہدیے سے نکلا ہے, ٹھیک ہے. ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ تحفہ. تو ایسا جانور ہدی ہے جو حرم کی طرف قربانی کی نیت سے لے جایا جا رہا ہو یا بھیجا جا رہا ہو یا قافلے کے ساتھ ہو. تو یا تو حج جو ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے نا کہ وہ ساتھ لے کر جاتے تھے. بھائی اب معاملات بدل گئے ہیں, حالات بدل گئے ہیں اور سفر کے طریقے بدل گئے ہیں. پہلے لوگ قافلوں میں چلتے تھے اور اپنے جانور ساتھ لے کر جاتے تھے. ان کے لیے اتنا افورڈ کرنا مشکل تھا کہ وہ وہاں جا کر جانور خریدتے, اور اتنی سہولتیں نہیں تھی نا اس وجہ سے. تو کچھ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانور اب تو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. تو جانور جو حاجیوں کے ساتھ اب بھی لوگ اچھا ایسا ایک زمانے میں لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے نا تو کچھ لوگ جانور خرید کے حاجیوں کو دے دیتے تھے کہ وہاں جا کر قربان کر دینا اللہ کے گھر میں, یعنی کہ یہ ایک تعظیم تھی ان کی. تو اب بھی کچھ لوگ پیسے دیتے ہیں نا کہ وہاں پہ دانے ڈال دینا کبوتروں کو یا وہاں قربانی کر دینا یا وہاں کے اعمال چونکہ زیادہ افضل ہیں تو لوگ اب بھی ایسا کرواتے ہیں. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہدی کے جانوروں کو بھیجنے میں جب جا رہے ہیں جانور تو ان کو بھیجنے میں رکاوٹ نہ ڈالو ان کے, کیونکہ وہ قافلوں کی شکل میں جاتے تھے اور وہاں پہ لوٹ مار ہو جاتی تھی, ان قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا, جانور ان کا مال ہوتے تھے چھین لیا جاتا تھا. تو اللہ نے منع کر دیا کہ ان جانوروں کو جو وہ ساتھ جا رہے ہیں, لوگ قافلوں کی شکل میں جا رہے ہیں جانور لے کر, اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالو اور ان کو برا نہ جانو کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی وہاں جا کے جانور کی قربانی بھی ہوگی, اس کو برا نہ سمجھو. کیونکہ وہ عربوں میں کچھ ایسا بھی تھا نا کہ وہ ہر وہ بات جو ایسا عمل جس کو وہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم بتاتے تھے, تو اگر کسی نے کچھ اس کو اچھا نہیں سمجھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق پھر آیت میں بتا دیتے. تو اس کو برا نہیں جانو اس عمل کو کہ اگر وہ لے کر جا رہے ہیں تو آپ کوئی بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہ کرے, کوئی لوٹ مار نہ کرے, کوئی ان کی چوری نہ کرے, کوئی ان کو جانوروں کو ڈرائے نہیں, کوئی جانوروں کو بھگائے نہیں, کوئی جانوروں کو لوٹے نہیں, کوئی جانوروں کو مارے نہیں, کوئی جانوروں کا بھی انسانوں کا بھی راستہ نہ روکے. کیونکہ عربوں کا کلچر جو تھا, آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام کے آنے سے پہلے قبل از اسلام تو امن والا نہیں تھا نا, تو راستے پرخطر تھے, تو انسانوں کو بھی خطرہ تھا, بہت زیادہ مشکل سفر تھا, تو جانوروں کا تو پھر اور بھی زیادہ کتنا مشکل سفر تھا. تو تصور کریں نا کہ لوگ آپ مطلب اپنے ذہن میں لائیں نا کوئی اس طرح کا جو منظر ہے وہ اپنے ذہن میں لائیں گی تو آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ لوگ پیدل جا رہے ہیں پورا قافلہ مل کر, یا پھر کچھ لوگ اونٹوں کے قافلوں پہ جا رہے ہیں, سامان بھی لادا ہوا ہے, پھر جانور بھی ساتھ ساتھ بکریاں بھیڑ اور یہ چیزیں دمبے اور یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو حج کے لیے جا رہے ہیں روانہ ہو رہے ہیں. تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کے لیے خریدنا بس میں نہیں ہوتا ہوگا, چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہوں گی, تو آپ ذرا اس طرح ایک قافلے کو ذہن میں لائیں. تو یہ بھی ایک علامت ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جب اس طرح کوئی قافلہ وہاں جا رہا ہے تو یہ حج کا قافلہ جا رہا ہے. تو اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ قافلہ حج کی نیت سے جا رہا ہے تو اس میں خلل نہیں ڈالو, اس میں رکاوٹ نہیں ڈالو, اس میں کوئی خرابی نہیں ڈالو, لوٹ مار نہیں کرو, پریشان نہیں کرو. تو لوگوں کو عبادت کرنے کے لیے جانے دو سہولت سے, آرام سے, کسی بھی قسم کی اس میں کوئی خرابی, کوئی رکاوٹ, کوئی خلل, کوئی پریشانی, کوئی لوٹ مار, کوئی ان کو تکلیف اذیت میں نہ ڈالو. یہاں آیت یہ بیان کر رہی ہے. تو ہر وہ چیز آپ یہ دیکھیے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے وہ کس قدر محترم ہو جاتی ہے, وہ کس قدر معزز ہو جاتی ہے, وہ کس قدر عزت والی چیز ہو جاتی ہے. یہاں بھیڑ بکریاں بھی کتنی عزت والی قرار پائیں کیونکہ وہ اللہ کے گھر جا رہی ہیں, تو اللہ نے فرما دیا ان کی عزت کرو. تو پھر خود جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, جو انسان حج پہ جاتے ہیں, پھر ان کی کس قدر عزت اور احترام ہوگی. اللہ نے تو ان بھیڑ بکریوں کو بھی عزت بخش دی اور ان کے لیے بھی ایک قانون جاری کر دیا کہ آنے دو ان کو, یہ میرے اللہ کے گھر آ رہی ہیں نا, تو ان کی بھی احترام کرو, خیال کرو, ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو. تو جو لوگ خلوص دل کے ساتھ اس محبت کے سفر پر اپنے رب کے ہاں حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے ہیں تو ان کی پھر کتنی تعظیم ہے.
हमारे माशरों में भी की जाती है। लोग जाने वाले हाजियों को अपने अपने तरीकों से करते हैं, हर एक का अपना अपना तरीका है। हार फूल पहनाए जाते हैं, जाने से पहले दावत, आने के बाद दावत, तोहफे तहफ़ का देना लेना, उनको रिसीव करना, उनको पहुंचाने, उनको खुदा हाफिज कहने के लिए जाना, या उनको, तो ये एक जज्बा होता है। असल मोहब्बत उनकी रब से होती है कि ये उस रब के मेहमान हैं, उस रब ने बुलाया है इन्हें, ये उस रब के घर जा रहे हैं, तो ये ताजीम है उस हाजी की। तो ये इजहार के तरीके अपने अपने होते हैं जो हर दौर में रहे हैं, और इस आयत में भी उसका जिक्र है। तो असल बात यह है कि इन कुर्बानी के जानवरों का एहतराम करो और उनको पुरअमन तरीके से बगैर तकलीफ दिए हुए बाहिफाजत अपनी मंजिल की तरफ जाने दो। वलल हदी हदिया वलल कलाइदा, और कलाइद किसको कहते हैं? पट्टे। कलादा कहते हैं किसको? पट्टे वाले जानवरों को। बटी हुई रस्सी, ऐसा होता था कि अरब जो थे वो उस जमाने में जो जानवर होता था ना कुर्बानी का, उसकी शनाख्त के लिए ऊन की रस्सी बट के उसके गले में डाल दी जाती थी। तो निशानी के तौर पर वो निशानी क्या बताती थी कि कुर्बानी के जानवर हैं। यानी काफिला गुजर रहा होता था, बटी हुई रंगीन ऊन की रस्सियां उन जानवरों के गलों में डली हुई होती थी रस्सियां, तो वो पता चलता था कि ये कुर्बानी के जानवर हैं, ये जा रहे हैं अल्लाह के घर की तरफ, तो इनका एहतराम करना है, इनको कोई तकलीफ नहीं देनी। तो ये लोग उस जमाने में ये रस्सियां बट के और उन जानवरों के गले में डाल देते थे। तो यहाँ ये जो कलाइदा कहा गया, उन रस्सियों को कहा गया। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि ना ही उन जानवरों की बेहुरमती करो। कौन से? जिनके गले में ये कलाइद पड़े हुए हैं, जिनके गले में कलादे पड़े हुए हैं, डाल दिए गए हैं जो सफर हज की अलामत के तौर पर। वला, और नहीं, और ना उनको बेहुरमत करो। आमीन, आमीन अल बैत अल हरामा, और किसको? और ना उनको बेहुरमत करो जो इरादा करने वाले हैं। किधर? जो जाने वाले हैं। किधर? बैतुल हराम, बैतुल हराम की तरफ। यानी हाजियों को जो बैतुल हराम की तरफ जा रहे हैं, जो सफर हज पर जा रहे हैं, उनका एहतराम करो, उनके काफिले मत लूटो, उनको तकलीफें मत दो, उनकी ज्यादतियां मत करो, उनकी चीजें मत छीनो, उनको नहीं सताओ। तो उनकी इस इबादत में उनके साथ ताआवुन करो, उनकी मदद करो, उनको इज्जत बख्शो, ताजीम करो उनकी। और आप ये देखें कि आजकल के माहौल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं चल रही। हाजियों का जो ये अमल है कि हाजियों के बारे में आयत कह रही है कि ताजीम करो उन जानवरों की भी और हाजियों की, कि उन्होंने इरादा कर लिया है हज पे जाने का। तो उनको जबकि कुछ जगहों के ऊपर तो हाजियों को कुछ जगहों पर तो चीजें भी महंगी कर दी जाती हैं, वो बेचारे तो मजबूर होते हैं ना, घरों से निकल कर आ रहे होते हैं। तो हज भी कितना महंगा कर दिया गया है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े लोग बेचारे दिलों में आरजुएं लिए बैठे रहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते, मजबूर होते हैं बेचारे। तो हज भी इतना महंगा हो गया कि हसरतें दिलों में रह गई, लेकिन अल्लाह ताला सभी के रास्ते आसान करे और सभी को मौके दे। अच्छा, बनु हाशिम जो थे वो हाजियों की बहुत खिदमत करते थे उस जमाने में, तो उनका जिक्र जो है कुरान में भी है। बनु हाशिम जो कबीला जो था, वो बहुत हाजियों की एहतराम करना, उनको पानी पिलाना, उनके लिए सबीले लगाना, उनके खाने का इंतजाम करना, उनके हर मतलब उनको फैसिलिटेट करते थे बहुत ज्यादा। तो हाजियों को खिलाना पिलाना जो है वो सवाब का काम है। जो लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं, फिर उनका अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए कि कुरान में जिक्र है ना इस बात का। कुरान में जिक्र है कि हाजियों को तकलीफ ना दो और हाजियों के लिए आसानी पैदा करो। वो बैतुल हराम को जा रहे हैं, बैतुल हराम क्या, काबा, जिसको काबा कहते हैं, उधर जा रहे हैं, तो उसकी जो हुर्मत है वो हम सब पर लाजिम है। तो सफर हज पे जाने वालों का जो हुर्मत है वो भी हम सब पर लाजिम है। तो फरमाया यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम, जो चाहते हैं फजल अपने रब की तरफ से। यानी हाजी अपने रब का फजल चाहते हैं ताकि उनका रब राजी हो जाए। फजल किसको कहते हैं? हक से ज्यादा। एक होता है हक, एक होता है हक से ज्यादा, वो है फजल। यानी ए हमारे रब, हम तो बहुत गुनाहगार हैं, हम, लेकिन हम उम्मीदवार हैं तेरे फजल के। हम मुस्तहिक तो नहीं है फजल के, क्योंकि हमारी गुनाह बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मुस्तहिक ना भी हों तो हम तेरे फजल के तलबगार हैं। हम मांग रहे हैं, मांगते हैं तेरे दर के, और हम उम्मीदवार हैं, उम्मीद रखते हैं हम तेरी रहमत से। तो हाजी या उम्रे वाले के दिल में ये आरजू होनी चाहिए कि अल्लाह का फजल मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमारे गुनाहों को न देख,
اپنی رحمت بے حساب اور اپنے لطف و کرم اور اپنے فضل کو دیکھتے ہوئے ہماری امیدیں جو تیرے فضل سے لگی ہوئی ہیں، تو ہمیں بھی اپنا فضل عطا کر، اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے کام ہونے چاہیے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے بہت زیادہ، اور حاجی کو شکر گزار ہونا چاہیے اس بات پر بہت زیادہ کہ اللہ نے اس کو یہ موقع دیا، اللہ نے اس کو بلایا، اور اللہ نے اس کے لیے آسانیاں کر دی، اور اپنے فضل کے راستے پہ آنے اور مانگنے کے لیے راستے آسان کر دیے۔ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان اللہ کی رضامندی حاصل کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر حج کرے، تو حاجی کو چاہیے کہ رب کا فضل اور رضامندی مانگے بہت زیادہ، کوئی دکھاوے کی کوشش نہ کرے کہ میں نے اتنی عبادت کر لی، یا میں نے اتنے حج کر لیے، یا میں نے حج کر لیا تو اب میں بہت کوئی نیک پاک ہوں۔ اللہ کی محبت کے لیے حج کرے، لوگوں پہ روب ڈالنے کے لیے نہیں، باہر گھر کے الحاج کی تختیاں لگانے کے لیے نہیں، یا پھر اپنے آپ کو بہت نیکوکار ثابت کرنے کے لیے نہیں، یا ریاکاری کرنے کے لیے نہیں کہ اب اسے حج کر لیا تو لوگ مجھ پر بھروسہ کریں گے، لوگ مجھ پر اعتبار کریں گے، میری قسموں کا بھی اعتبار کریں گے، اور لوگوں کی نظروں میں حاجی بلایا جاؤں یا بلائی جاؤں، یا پھر کیا کہتے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد کہ اب تو میرے کاروبار پر بھی بڑی چاندی ہو جائے گی، لوگ یقین کریں گے بھائی حاجی کا کام ہے، حاجی کا ادھر تو کوئی غلط کام ہو نہیں سکتا، مالک تو حاجی ہے۔ ان سب باتوں کے لیے نہیں کرنا حج، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کا فضل لینے کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے لینا ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اپنے رب کا فضل اور رحمت چاہیے، اور آگے کے لیے بھی مانگے۔ تو ایسے حاجیوں کے لیے بھی احترام ہے، تو فضل اور رضامندی جو چاہتے ہیں، تو یہ دیکھیے یہ جو فضل اور رضامندی چاہنے جا رہے ہیں، یہ تو دل کی کیفیت ہے نا۔ اب کسی کو کیا پتا کہ دل میں اس کے کتنی رضامندی چاہنے کی کیفیت ہے، کتنا تقوی ہے، کتنا خلوص ہے دوسرے حاجی کا، یہ تو دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ تو کبھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، کہ اگر کسی کی کوئی پچھلی زندگی کچھ اس قسم کی گزری ہو، اب وہ اس نے اللہ سے توبہ کر لی اور حج پہ جا رہا ہے، تو کبھی ایسی باتوں کو اس کے سامنے اس کی عزت کم نہیں کرنی چاہیے کہ یہ تو بھائی یہ ہے اور وہ نہیں، اس کی حسن ظن رکھنا چاہیے، کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ کو پتا ہے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم، کون سی حلال کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی کہ جب احرام اتار دو تو پہلا احرام کب باندھتا ہے بندہ؟ عمرے میں باندھتا ہے نا، اور جب عمرہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر احرام اتار دیتا ہے، اور پھر دوبارہ کب پہنا جاتا ہے؟ حج سے پہلے۔ پھر حج سے پہلے پہنا جاتا ہے، کب اتارا جاتا ہے؟ قربانی کے بعد پھر یہ احرام اترتا ہے، اور پھر طواف کے بعد جب پھر انسان پورے کا پورا حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے فَاسْتَادُوا، تو شکار کرو تم اگر تم چاہو۔ تو یعنی یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ نے ادھر احرام اتارا اور ادھر آپ تیر کمان لے کے شکار پہ نکل گئے، نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ جب احرام پہن لو تو شکار نہیں کرنا، کیونکہ قافلے جنگلوں سے بھی گزرتے تھے، تو شکاری لوگوں کی ادھر ادھر نظریں نہیں جانی چاہیے، ان کا مقصد، ان کی نظر اللہ کی رضا پہ ہونی چاہیے کہ ہم کس سفر پہ جا رہے ہیں، ساری توجہ ادھر رکھنی ہے۔ لیکن اب یہ کہا گیا کہ جب آپ کے اوپر جو پابندی لگی تھی وہ پابندی ہٹ گئی ہے، فَاسْتَادُوا، تو فَاسْتَادُوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ابھی فوراً کے فوراً شکار کرنے جاؤ، نہیں، مقصد کہ جو اللہ نے احرام کی پابندیوں کے اندر یہ پابندی عائد کی تھی کہ تم شکار نہیں کر سکتے، اب وہ پابندی تمہارے اوپر سے ختم ہو گئی، اب یعنی کرنا چاہو تو کر لو، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور آمادہ کرے تمہیں، اب ایک خاص بات ہو رہی ہے تو بہت دھیان سے سنیے، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، وَلَا، وہاں کا مطلب ہوتا ہے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں شناءً، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، ان کے صدوکم، انہوں نے روکا تمہیں، کس کی روکنے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر جب 1400 مسلمان نبی کریم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے مکے کی طرف، تو کافروں نے راستہ روک دیا تھا، مشرکین نے، اور نہیں جانے دیا تھا، اور مجبوراً ان کو واپس جانا پڑا تھا، تو ظاہر ہے ان کی دل میں تکلیف ہوئی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی کسی قوم کی، یعنی اپنے دل میں دشمنی رکھ کے کسی قوم کے بارے میں تم چل پڑو اللہ کے گھر، اور راستے میں تمہارا دل بھی صاف نہیں ہے، ابھی تک وہ دشمنی بھی تمہارے دلوں میں ہے، تو ایسا نہ کرو، دشمنوں کے خلاف دشمنی
کی وجہ جو ہوتی ہے وہ زیادتی بنتی ہے نا. تو اگر موقع، جیسے کہ اس وقت مسلمان کمزور تھے، مسلمان بدلہ نہیں لے سکے، واپس چلے گئے. تو اگر تم کمزور ہو تو تم بدلہ نہیں اگر لے سکتے ہو تو بھائی اتنا ہی جتنا کوئی کرتا ہے اتنا تو بدلہ اسلام میں ہے. لیکن نہیں لے سکے تو اب اس کو ساری زندگی کے لیے دل میں سجا کے، بنا کے، بغض بنا کے، کینہ بنا کے دل سے لگا کے نہ بیٹھے رہو، ہمیشہ کی دل سے نکالو ہی نہیں. بھائی اپنی عبادات کرنے جا رہے ہو تو ساری چیزیں ہٹا کے، مٹا کے، دشمنیوں، عداوتوں، نفرتوں کو، بغض کو نکال کے جاؤ. جیسا کہ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ کسی بھی قوم کی دشمنی، جبکہ انہوں نے تمہارا راستہ بھی روکا تھا، انل مسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف نہیں جانے دیا تھا، اب تم جا رہے ہو تو پھر دل صاف کر کے جانا ہے. انتا تدو، کہ اب یہ نہیں ہے کہ تم اب یہ سوچو کہ اب جا رہے ہیں تو پھر جا کے ان سے بدلہ لے لیں گے، اب تم ان سے تو ہم بھی کچھ زیادتی کر لیں گے. نہیں، وتعاونوا، اور تعاون کرو، تعاونوا اور تعاون کرو علی البر، نیکی پر، والتقوی، اور تقوی پر. نیکی اور تقوی کے کاموں میں اسلام کہتا ہے کہ تعاون کرو، اور دشمنی لے کر نہیں جاؤ. دشمنی کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو بالکل بھی. اگر دشمن کو معاف کر کے اور درگزر کر کے، اور اگر وہ پرانی بات ہو گئی، اچھا بعض لوگ معاف بھی کر دیتے ہیں، کہتے رہتے ہیں ہم نے معاف بھی کر دیا، اور پھر وہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، فلاں موقع پر اس نے مجھے بڑا دکھ دیا تھا، مجھے بڑا دل دکھایا تھا، میری بڑی تکلیف ہے، میں جب بھی سوچتی ہوں نا بس مجھے بڑی ارے بھائی جب معاف کر دیا تو مٹا دو نا. جب اللہ کے نبی کے ساتھیوں کا بلا وجہ راستہ روکا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو اللہ نے جب اپنے پیارے نبی اور اس کے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ اب تم جا رہے ہو، تو پھر اپنا دل بالکل صاف کر کے جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دشمنی پر آمادہ کر دے. تو ہمیں کیا سیکھنا ہے اس آیت سے، کہ کبھی دل میں کوئی ایک کسک ہوتی ہے نا، پھر وہ ہری ہو جاتی ہے، پھر وہ بیج لگے پڑے ہوتے ہیں اندر نفرتوں کے، تو پھر وہ آمادہ کر دیتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تھا تم بھی ایسا کرو. نہیں، اللہ نے کہا نہیں، تمہیں نہ آمادہ نہ کر دے کہ تم پھر زیادتی کرو، کہ جس وقت تم طاقت میں آ جاؤ، جس وقت تمہیں موقع مل جائے، سہولت مل جائے، تو سوچو کہ فلاں ٹائم اس نے یہ کیا تھا تو اب میں بھی یہ کروں. اللہ نے کہا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو. ولا یجرمنکم، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آمادہ کرے دشمنی کسی قوم کی کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا. یہ حدیبیہ میں جو مقام حدیبیہ سے آگے نہیں جانے دیا تھا اور پھر واپس لوٹے تھے، تو انہوں نے تو تمہیں روکا تھا نا، انل مسجد الحرام، مسجد حرام سے. اب انتا تدو، کہ اب کہیں تم اس بات کو یاد کر کے کہ اس وقت تو انہوں نے ہمارا راستہ روکا تھا، کہیں تمہارے دلوں میں وہ دشمنی نہیں ہونی چاہیے. انتا تدو، اور نہ تم کہیں اس بات کو سامنے رکھ کے اس وقت تو تم بدلہ لے نہیں سکے، تو اب کوئی زیادتی نہ کرنا. یہاں سختی سے منع کیا جا رہا ہے، حرمت ہے ہر چیز کی. تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دشمنیاں، زیادتیاں دلوں میں رکھ کے چلنا پڑنا کہ اب بعد میں بدلہ لے لیں گے. نہیں، تمہیں کسی قوم کی بھی زیادتی یا دشمنی، یا جس نے تمہارا راستہ روکا، تو تم اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ باعث بنے اس کا. وہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا کہ کس طرح 1400 مسلمانوں کو کا راستہ روکا گیا تھا، عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نہیں جانے دیا تھا. تو آگے فرمایا وتعاونوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور کیا کرو. ابھی تک تو یہ والی باتیں بتائیں کہ یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہاں بتایا کیا کرو. وتعاونوا، اور تعاون کرو، علی البر، نیکی پر، اور کس پر؟ والتقوی، تقوی پر. نیکی اور تقوی کے اوپر ایک دوسرے کے نیکی کے کاموں میں مدد کرو، تعاون کرو نیکی کے کاموں پر. یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کی تعلیمات. یعنی دل میں دشمنیاں مت پالو، کینے مت پالو. اگر فوراً بدلہ لینا ہے تو لے لو، نہیں فوراً لے سکے تو پھر اپنے دل کو قابو میں رکھو، دل میں پالو نہیں، دل میں بسا نہیں لو کہ اس ٹائم کمزور تھے، بدلہ نہیں لے سکے تو اب موقع ہاتھ میں آ گیا، اب ہم طاقتور ہو گئے تو اب ہم کچھ بہتر اس کا بدلہ لے لیں. نہیں، آپ جا کس کام کے لیے رہے ہو؟ آپ نے وہاں پہ تعاون کرنا ہے، نیکی پر اور تقوی پر تعاون کرنا ہے. ولا تعاونوا، اور تم، دوبارہ تعاون کا لفظ آ گیا. غور کیجئے کہ تعاون، نیکی کے کاموں میں تعاون کتنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرمایا، یہاں فرمایا کہ تعاون کرو کس پر؟ نیکی اور تقوی پر. اور دوبارہ تعاون کہاں پہ؟ نہیں کرو، ولا تعاونوا، اور نہیں تم تعاون کرو. منع کر دیا کس چیز پر؟ علی الاسم، کس پر؟ گناہ پر، والعدوان، اور زیادتی پر. اللہ اکبر. اللہ نے واضح ترین الفاظ میں بتا دیا کہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرو
اور تقوی بڑھانے میں تعاون کرو کسی بھی طریقے سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے کسی بھی عمل سے کسی کو نیکی کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کرو، ادب بھی کرو، لحاظ بھی کرو، نیکی کے کاموں کے اندر مددگار بنو، اور تقوی اپنے اندر بھی پیدا کرو، دوسروں کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے بھی راستے آسان کرو، اپنے دل میں بھی بغض لگا کے نہیں بیٹھے رہو، نہیں، اور کیا نہیں کرو، تعاون نہیں کرو گناہ پر، کسی کے گناہوں کو بڑھاوا دینے کے لیے، اور پھر دوسروں پر زیادتی کوئی کر رہا ہے تو اس کے اوپر تعاون نہیں کرو، اس کے اوپر زیادتی نہیں کرو، یعنی دونوں چیزیں، اپوزٹ چیزیں اللہ نے ایک ہی آیت میں بالکل آمنے سامنے واضح کر دی کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو، نیکی کے کام، تقوی، بر کے اندر بہت سارے نیکی کے کام آتے ہیں نا، آیت بر میں ساری ڈیٹیل ہے، تو یہ جو کام ہے اس میں تعاون کرو، اور جو گناہ کے کام ہیں اس میں تعاون نہیں کرو، اور عدوان یعنی زیادتی والے کام نہیں کرو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ اکبر، یعنی تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی اور کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تقوی ہوگا، وہ پھر نیکی کے کام میں بڑھاوا دے گا اور گناہ سے بچے گا۔ تو تقوی ہمیں گناہ سے بچاتا ہے اور نیکی کے کام میں بڑھاوا دیتا ہے، تو اللہ نے یہاں فرما دیا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ سے جس کے دل میں ڈر ہوگا نا تو وہ پھر ان کاموں سے بچ جائے گا، تو اللہ سے ڈرو۔ تو یہ تقوی کی اہمیت بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے، ان اللہ شدید العقاب، اللہ، بے شک اللہ سخت سزا والا ہے، عقاب، سخت سزا والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا، کھڑکھڑا دیا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی کسی بھی صورت میں کسی بھی جگہ پر نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ اگر پکڑ لے تو شدید عذاب بھی دے سکتا ہے۔ یہاں سے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ آیت کی تفسیر کے ساتھ ملوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔